السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ہم تذکرہ کریں گے، جسے سن کر یقیناً ہم سب کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کی ایک سورہ کے برابر عبادت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے، تو بعض ایسی علامات پوچھی کہ جس میں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ کے روبرو ظاہر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ جب مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، تب آپ کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ان سب کی ٹھوڈیاں ان کے سینے تک جا لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا، برے ہو جاؤ۔ منہ ان کے آخر ایسا ہی ہوا، جن کے سروں پر وہ مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں جلوہ فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں سے جمع کرو، یعنی جتنا ہو سکے پانی جمع کرو۔ نہایت ہی مشکل سے سارے لشکر کی مشکیں نچوڑی گئی، پانی کے برتن نچوڑے گئے، سب میں سے ایک پیالہ پانی کا جمع ہوا، اور وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا۔ آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے پیالے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور سارے لشکر والوں نے مشکیزیں بھر لی، سب نے پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے نکلا تھا، یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے مکہ کی زمین سے نکلا ہوا چشمہ ہے، مگر یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے نکلا ہوا ہے، لہذا یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر نے کھودا، یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا ہے۔ زمزم زمین سے نکلا ہے، یہ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ پس جیسا فرق زمین کو حضور علیہ السلام کے جسم عطر سے ہے، ویسا ہی فرق اس آب زمزم میں اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلنے والے پانی میں فرق ہے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پانی کوثر کے پانی سے بہتر ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھ سے پیدا ہوا، اور یہ سید الاولین و آخرین کے دست مبارک سے پیدا ہوا ہے۔ بس جو فرق ملائکہ کے مرتبے کو حضور علیہ السلام کے مرتبے سے ہے، وہی فرق
کوثر کے پانی کو اس معجزے کے پانی سے فرق ہے۔ اگلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں سے پانی نکالا، درختوں سے پانی نکالا، مگر جسم اطہر سے کسی پیغمبر نے پانی نہیں نکالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے امت کے لیے اس طرح پانی نکلا جیسے مہربان ماں کے سینے سے بچے کے لیے دودھ نکلتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کو آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ باہم و محبت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ الفت تھی۔ سارے صحابہ باہم گویا دودھ شریک بھائی ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے زیادہ امت پر شفیق ہیں۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رحمت والے نبی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔